بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو سلسلے جاری فرمائے، ایک کتاب اللہ اور ایک دیدار اللہ. دیدار اللہ سے مراد ہے انبیاء کرام، اور کتاب اللہ سے مراد ہے آسمانی کتابیں. آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب قرآن پاک ہے، جس میں ہم قرآن کو سنتے ہیں، روزانہ اپنے ہاتھوں میں لے کر پڑھتے ہیں. کاش کے جو شوق اور ذوق اور محبت ہم رمضان مبارک میں قرآن پاک کے ساتھ دکھاتے ہیں، وہ زندگی کے ہر گھڑی ہر لمحے میں وہ ذوق و شوق قرآن پاک سے وابستہ رہے کہ ہماری بہت ساری ترقی کا باعث بنے. اور رجال اللہ میں جو آخری کڑی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ رب العزت اس بات کو قادر تھے کہ انسان سوئے پہ ہوتے اور چھٹی صفائی مجلد مرقع بہت خوبصورت سنہرے حروف میں تیار کی ایک کتاب ہر ایک کی سرحدیں ہوتی، اور فجر کے وقت بندے اٹھتے اس وقت ایک دیر سے سزا آئی کہ یہ کتاب پکڑو اور مضبوطی سے اس کو کھاؤ. یہ ممکن تھا، یہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس طرح نہیں فرمایا، بلکہ کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو بھیجا. یہ تو ہوا ہے کہ رسول آیا اور کتاب نہیں آئی، لیکن کتاب آئی ہے اور رسول اللہ آیا ایسا سے اس کا سبب نہیں. معلوم ہوا آسمانی کتاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے موفق شخصیات ان کا ایک جوڑ ہے. کتاب کو سمجھنے کے لیے کوئی شاعری کتاب چاہیے، وہ اس کتاب کو جب پڑھتا ہے اور اس کے منشا و مراد پر خود عمل کر کے دکھاتا ہے، اور سب سے اول مخاطب بن کر اس کتاب کا اور سب سے پہلا عملی فرد بن کر جب اس کو نمونہ پیش کرتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے اس کو تجربہ بن جاتا ہے. اس لیے دوستوں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے دل سے لگائیں، ان پر عمل کریں، تاکہ قرآن پاک کی تعلیمات سب سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب سے پہلے متاثر ہے. قرآن پاک یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عملی تفسیر ہے قرآن پاک کی. اور جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی روشن بن جائے گی. اس دنیا کے اندر ایسے بیوقوف بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن پاک ہمارے کافی ہے، قرآن پاک کو سب کچھ بیان کر دیا گیا، قرآن پاک ہمارے کافی ہے. اور کچھ کہتے ہیں جو قرآن پاک کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ نبی پاک ہمارے کافی ہے. جن لوگوں نے کتاب کو چھوڑ کر صرف شخصیات کو پکڑا وہ بھی گمراہ ہو، اور جو کہ شخصیات کو چھوڑ کر صرف کتاب کو پکڑا وہ بھی گمراہ ہو. یہ کمبائنڈ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مضبوط ایک نظام ہے کہ آپ کتابوں کو پڑھیں، کتابوں کو حاصل کریں، اور جب ہم نے رجال دے گئے ہیں آپ ان کے اس کو قدرے کو دیکھیں. آپ اس کو ایک فزیکل
آپ کے دوست کی مثال سے سمجھیں، جتنی بھی الیکٹرانک مشینری، چاہے بجلی کا پنکھا ہو، چاہے فریج ہو، چاہے کنڈیشنر ہو، چھوٹی موٹی سے لے کر بڑی بڑی چیزیں تک، ہر ایک کے ساتھ میں یوزر گائیڈ آتا ہے. ایک مرتبہ چھوٹی سی مشین ہو تو اس کو ایک خاصا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اس کا ایسے کا روٹیشن، اور اگر مشین سے بڑی ہو تو کتاب سے ہوتا ہے، اور بڑی مشین ہو تو اس کے ساتھ سیڑھی بھی ہوتی ہے، کتاب بھی ہوتی ہے، اور بڑی مشین ہو بہت قیمتی ہو تو کتاب بھی آتی ہے جس کو یوزر گائیڈ کہتے ہیں، یا سیڑھی بھی آتی ہے جس کو یوزر گائیڈ کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک آپریٹر بھی آتا ہے. اگر اس مشین کو سیٹ کے اندر یا کسی چھت کے نیچے رکھا جاتا ہے تو وہ جو آپریٹر آتا ہے وہ مالک سے کہتا ہے کہ جس کو آپریٹ کون کرے گا میرے باپ، آپ اس کو بھیجو میرے ساتھ کھڑا کرو تاکہ میں اس کو سمجھاؤں تو اس کو بتاؤں، اور آخر میں وہ یہ سب کچھ سمجھا کر یوزر گائیڈ دے کر اپنا کانٹیکٹ نمبر دے کر جاتا ہے کہ کبھی کوئی بازار سے تکلیف آئے تو آپ کا سمجھے. تو جتنی زیادہ قیمتی مشین ہوتی ہے اس کی یوزر گائیڈ بھی اتنی زیادہ قیمتی سمجھی جاتی ہے، اس کا آپریٹر بھی اتنا زیادہ قیمتی سمجھا جاتا ہے. باتوں کا دھیان دیا جاتا ہے، باقاعدہ ٹیم کھڑی ہوتی ہے، کسی سے کوئی سمجھا رہا ہو، کسی سے کوئی بات مس نہ ہو جائے تو رپورٹ کیا جائے. اللہ رب العزت کے ساتھ کی چھت کے نیچے اشرف مخلوق کے انسان سے چین کی ویکسین بڑھا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے یوزر گائیڈ دی جس کا نام کتاب اللہ، اور یوزر گائیڈ کو سمجھانے کے لیے ایک آپریٹر دینا جس کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم بغیر رسول کے کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائے گا، اور صرف رسول کو پکڑیں گے کتاب کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو پریشان ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مربوط نظام بنایا رجال اللہ پر کتاب اللہ. ہمیں دونوں کو بیلنس بنا کر چلنا، ذرا سے بھی ڈگمگائے تو گمراہی کے راستے سے چل نکلیں گے. اللہ ہماری حفاظت کرنا. اور یاد رکھنا صرف کتاب پڑھ کر تو آدمی کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. صرف کتاب پڑھ کے کوئی کام نہیں. کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا، ہر فن کی کتابیں ہیں، لیکن ضرور کسی نہ کسی کتاب کی ضرورت پڑتی ہے. جب کتاب پڑھ کر اچھے اچھے لوگ گزار کھائیں گے، اچھے اچھے لوگ کلاوازیں کریں گے. میں اپنے سبق کے طور پہ اس بات سے سنایا کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے. ایک نوجوان لڑکی تھی، اسکول کی تعلیمات سے فارغ ہوئی. ماں نے سوچا کہ میں 1 سال اس کو کچن کے کام میں لگاؤں. یہ آواز میری ماں بہنیں جو سن رہی ہوں اور جہاں تک کی آواز دنیا میں پہنچ رہی ہوں وہ اس بات پر میرا توجہ ہے، جو عورتیں اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں، چاہے وہ دینی تعلیم ہو چاہے اصلی تعلیم ہو، وہ ایک بہت بڑی ترقی کرتی ہے. تو سوچتی بچی پڑھی اس کو پڑھنے دو. گھر کے کام کاج میں اس کو بالکل شریک نہیں کرتی، نہ برتن دھونے میں، نہ واشنگ مشین سے کھڑا کرنے میں، اس کو آپریٹ کرنے میں، نہ کچن میں. اور بچیاں ان کے اندر بھی یہ بات آ گئی کہ ابھی تو پڑھنی ہمیں کچن میں یہ کام نہیں کرنا. جیسے کچن میں کام نہیں کرنا تو پھر کھاتی کیوں؟ کھانا بھی چھوڑ دیں. اس لیے کہ پڑھائی میں یہ بھی تو مانے، یہ بھی تو رکاوٹ ہوتا ہے. اتنا وقت کھانے میں ملا کی ماں کی خدمت کرنا، ماں کے ساتھ کھڑا ہونا تو تعلیم وہ بن جاتی ہے. اور خود کھانا اور دیر تک لذیذ بازی کرنا، دیر تک بیکار کی باتیں کرنا، وہ جیسے ماں نہیں ہے سارے باتیں کرنا، جیسی الٹی سمجھ. یاد رکھنا جو بچے بچپن سے اپنی ماں کی ساتھی بنتی ہے، ان کے ہاتھوں میں ایک تاثیر ہوتی ہے، ان کی روٹیوں میں ایک تاثیر، ان کے کھانے میں ایک نظر. اور جو بڑی عمر کے اندر جا کے سیکھتی ہے اس کو وجود اور مزہ نہیں ہوتا. تو بچوں کو روز اول ہی کے ساتھ ساتھ لگانا چاہیے، کام میں کھڑا کرنا چاہیے. اس سے کام کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، ماں باپ کی خدمت کا بھی حصہ لگ جاتا ہے اور اس کا اجر ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح زندگی گزارنے میں برکت رکھی. اور بچی کو ماں
پڑھائی کے لیے فارغ کر رکھا تھا، کچن کے کام میں تو ہاتھ سے لگا دیتے تھے. جب بچے اپنی تعلیم سے فارغ ہوئی تو میں نے سوچا اب اس کے ساتھ کچن میں اپنے ساتھ لے کر کھڑی ہوں گی اور اس کو 1 سال مکمل کی ٹریننگ کریں. اسی دوران ایک ایسا حصہ ہے کہ گھر کے ہر فرد کے منہ میں پانی نہیں ہے، بہت اچھا حصہ ہے. اور تو لڑکی خود جو ہے اس پر غور تک کر رہی تھی، لیکن وہ وہاں کی مجبوری سمجھتی تھی کہ وہاں سے آنا کھانے کرے گی، اپنی طرح فوٹو ٹیسٹ کریں گے پیسہ قبول کرنے میں، کیونکہ میری ابھی کچن کی تعلیمات جو ہے واقف ہیں کہ کچھ بھی نہیں آتا. تو فوراً اس نے ہمت دلائی، سرکار نے آپ فکر نہ کریں، کھانا پکانا میں بہت آسانی کے ساتھ کر دوں گی، اس لیے کہ ہر چیز کی ریسیپی موجود ہے، ہر چیز کے ہے اس کی کوکنگ کی جو کتابیں موجود ہیں، مارکیٹ سے دیکھ رہا ہوں اور دیکھ دیکھ کے بنا رہا ہوں. ماں باپ نے حامی بن لی، رشتہ ہو گیا چیک کھولنے کر دیا. اب جہیز میں جہاں اپنا سامان لے کر گئی تھی وہاں کتابوں کا باکس بھی لے کر گئی جس میں امور کام بنائے. اب 2 دن تو دعوتیں چلتی رہی، اور جب دعوتوں کا نصاب پورا ہوا تو ساتھ نے کہا کہ بیٹی سب چاہتے ہیں کہ گھر کے لیے دیا تو افراد کو جمع کریں اور تمہارے ہاتھ کی بریانی سب کھائیں تو مجھوائے تھے. اور آج سے اس کی ڈیوٹی شروع ہو گئی اور اس نے پورا بوک نکالا اور کسی بھی بڑے کام میں کڑھائی کتابیں اور اس نے بڑی کتاب اٹھائی اور شاید حیدرآبادی بریانی کی ریسیپی پڑھ اور اس کو لکھا تھا کہ اگر 5 افراد کھانے والے ہوں تو 5 کپ چاول لینے کا. اور چاول لینے میں یہ نہیں کہا کہ چاول صاف بھی کیے جاتے ہیں، چنے بھی جاتے ہیں، کنکریاں بھی ہو سکتی ہیں. اتنی مرچ لے لیں، اتنی گاؤں لے لیں، اتنی الائچی لے لیں، اور جب نمک کی باری آئے تو کہا ہفتے ضرور ڈالیں. اور ہفتے ضرور کے سمجھتے دیں کہ ہفتے ضرور کیسے دکھائیں تو مجھ کے وقت نمک ڈالیں گے. اور سب کھانے کے لیے بیٹھے سب شروع کر کے پہلے لوگوں بڑھ گئے. دوستوں صرف کتاب پڑھ کے تو بریانی بنا سکتے، بریانی میں دودھ کی باتیں کڑی بگڑی بنا سکتے. بریانی تو بریانی کبھی نہیں بن سکتی، وہ تو بریانی جیسے کچھ بنے گی نہ کھچڑی ہوگی نہ بریانی ہوگی. تو صرف کتاب پڑھ کے دنیا کے کام نہیں کر سکتا ہے. کتاب پڑھ کے دنیا کے کام نہیں کر سکتا. انگریزی زبان میں، ہندی زبان میں، اردو زبان میں سب نے 3 پر کیا کچھ نہیں لکھا ہے، ڈاکٹری لائن سے کیا کچھ نہیں لکھا ہے، ڈھیر ساری کتابیں موجود ہیں. لیکن کوئی آدمی زبانداری کی بنیاد پر، اپنی ہوشیاری کی بنیاد پر کتابیں لا کر وہ اپنا علاج یا کسی کا علاج شروع نہیں کر سکتا. اور اگر کرے گا تو قبرستان آباد کرے گا، گھر آباد نہیں ہوں گے، گھر تو برباد ہوں گے، قبرستان آباد رہے. ایک جگہ وہاں ایک بچے کو ایکسرسائز کرنے کا موقع ملا، وہاں گئے تو اس کا گائے کو بڑا عجیب تھا. ایک طرف قبرستان کا دوسرے ہاسپٹل تھا، اس نے گائے کو آپ نے بہت بڑا منتخب کیا. چپ چاپ سرکار دے رہے پتا بھی نہ کریں گے. دوستوں صرف کتابیں پڑھ کر ہم کوئی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے. کتابوں کے ساتھ ہمارا تعلق کسی طریقے سے نہ کسی ساری علم کے ساتھ ہونا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں نازل فرمایا اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہوں نے خود اس کو عمل کر کے دکھایا. سب سے پہلے سب سے بڑی مخاطب تھے وہ اللہ تعالیٰ کی، اور سب سے پہلے عامل تھے، عمل کرنے والے تھے. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن پاک کی عملی تشریح. اسی طرح جو بندہ آج کے دور میں اپنا کتابی مطالعہ بھی رکھتا ہے اور زندہ شخصیات سے بھی رابطہ رکھتا ہے اور ان کی نگرانی میں اپنا مطالعہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی گناہ نہ ملے. ابھی رمضان سے پہلے میرا راجستھان کے علاقے کا سفر ہوا اور کچھ علاقے کا سفر ہوا جہاں کے رہنے والوں سے جب دیکھیں، خاص طور سے دیہاتی لوگوں کو، تو کسی درجے میں صحابہ کرام کی یاد آتی. کئی سال پہلے میرا میٹھے کا سفر لاگو ہوا راجستھان کے اندر ایک علاقہ ہے جس کا نام میٹھے کا تمام. تو وہاں سیرت کے عنوان پر بیان تھا اور بہت بڑا مجمع تھا. نیچے ریگدار تھا، ریگستان زمین تھی، سب زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور جس کو دیکھو جس کے سر کو پڑے
ایسا لگ رہا تھا کہ حضور کے زمانے کا مدینہ ہے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا 100% مجمع یہ سندھ کا علاقہ میدان ہے، اور یہ زمانے کے اسلام قبول کیے گئے محمد بن قاسم شماقی رحمۃ اللہ علیہ، اور عرب سے اتنی مشابہت ہے اس علاقے میں کہ عرب میں ریت ہے، حاضر ہے، وہاں سب ہے کاندار طرف سے وجود کے حاضر، وہ پگڑی باندھتے تھے لنگی پہنتے تھے، جدید پگڑی باندھتے لنگی پہنتے، مدوں کو اٹھ کر سفر کرتے تھے، بیٹھتے تھے جدید اٹھتے ہیں، اتنی گہری مشابہت۔ تو وہاں عمل بھی ہے، جمل بھی اللہ کی شان۔ ریاست راجستھان میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے جودھ پور کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حاجی عبدالغفور تھا۔ یہ چھوٹے سے تھے، مکتب میں استاد کے پاس پڑھنے جاتے تھے، ایک مرتبہ استاد نے ایسی سکھائی کی کہ کپڑے خراب ہوئے، تو نانی دادی نے روک لیا، بس جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب ہمیں اپنے بچے کو باہر کھلانا نہیں دیں گے، طالب سے معلوم ہوں گے۔ تو یہ امید تھی، البتہ شوق اتنا تھا کہ لوگوں سے پوچھ کے حروف شناختی سیکھ لی، حروف کو پہچاننے لگے اور حروف سے جوڑنے لگے تھے، یعنی اردو پڑھنے لگے اچھل پہلا خراب ہوا، لیکن لکھنا تعمیر نہیں ہے، زندگی کو لکھنا نہیں۔ حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بڑے شوق سے پڑھتے اور جہاں سمجھ میں نہیں آتا تھا کسی سے پوچھنے سے پڑھ کے سنا، جنہیں مجھے بتایا اس کی کیا ہے۔ حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کا راجستھان میں سپاڑ نام کی ایک جگہ ہے، کہاں سفر ہے، یہ ملنے کے لیے پہنچے تو حضرت سے کہ حضرت میں جاؤ بیت کرنا ہو۔ حضرت نے پہلی ملاقات میں پہلی نظر میں بیت کروا دیا کہ حضرت کی تاریخ کا شاید پہلا واقعہ ہے کہ پہلی ملاقات میں پہلی نظر میں کسی کو بیت کیا۔ اللہ کی شان۔ اب ان کا حضرت سے ایک خاص مناسبت سے تعلق کسی سے خط لکھوایا، حضرت میں فلاں تاریخ کو آپ کے پاس آنا چاہا اطلاع کے لیے، تو حضرت نے اپنے مقرر جو افراد تھے ان کو مطلب سنایا، پڑھ کے سنایا کہ صحابی کی طرف سے فلاں تاریخ کو میرے پاس پہنچنے والے ہیں، اگر کسی کو زیارت کرنا ملاقات کرنے سے رک جاؤ۔ شیخ کو اپنے مریض سے اتنی مناسبت محبت ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت نے نظریہ خط ان کو خلافت نامہ بھیجا اور کہا میں آپ کو اپنا خلیفہ مجاز صحبت بلا بیعت بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت کے یہاں یہ بھی ایک اصطلاح ہے، حضرت کے یہاں خلافت کسوں میں دی جاتی ہے، مطلب آپ تیرے مجاز صحبت ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ آ کر بیٹھا کریں، کچھ نصیحت کیا کریں، کسی ساتھ پڑھ کے سنا دیا کریں، بھلی بات ان کے سامنے کیا کریں، لیکن کسی کو بیٹھ نہ کریں۔ یہ مجاز صحبت دل بیٹھ۔ پھر بعض لوگوں کو اجازت خلافت اس بات کی جاتی ہے کہ میں آپ کو اپنا خلیفہ بناتا ہوں، آپ آنے والے لوگوں کو توبہ کرا دیا کریں۔ پھر مجاز بیعت میں بھی دو قسمیں تھیں، مجاز بیعت للعوام، مجاز بیعت للخواص۔ آپ عوام کو بیٹھ کر سکتے ہیں، خواص کو نہیں، اس لیے کہ ان کے سوالات جو ہوں گے ان کے جواب آپ ہی دیں۔ بڑا انداز تھا، تو حضرت نے ان کو مجاز صحبت بنایا۔ انہوں نے فوراً سب لکھایا کہ لکھنے کا والا نہیں تھا، حضرت میں اس قابل نہیں ہے، اس پر لکھا کہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا تبھی تو آپ کی اجازت دی گئی۔ حضرت میں البتہ جیون کو اور جھوٹ کو اور ان تمام چیزوں کو ان کی برائی کو سمجھتا ہوں اور خود بھی بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لوگوں کا لاگور حضرت میں بات کا تیزی ہوں اور ہماری برادری کچھ لوگ بہت گھٹیا سمجھتے ہیں، پھر بیٹھا ہوں اس آگے لکھا حضرت میں بہت سے تیز گھی سے افسر جواب کرتے ہیں، لیکن تو یہ بڑا چھوڑی خیر اب انہوں نے کام کرنا شروع کیا، جو بھی لوگ آتے تھے بڑے اقابل مشاہد جن سے حضرت حضرت مولانا منظور نعمانی، حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچا کرتے تھے۔ اللہ کی شان یہ کتابیں پڑھتے رہے
8 بچے تھے ان کے کتابیں پڑھتے تھے. ان کے دل میں اپنی شوق پیدا ہوا کہ یہ بچوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ رہنا یہ اللہ کے تعلق میں اللہ کے قرب میں مانے مجھے رکاوٹ ہے. مجھے اللہ کے عشق اور محبت میں آگے بڑھنا چاہیے. یہاں ان کو چھوڑ کے میں کرا رہتا ہوں. پھر خیال آیا کہ ان کے حقوق کو میں دل میں واضح ہوں. اگر میں ان کو چھوڑ دوں تو کیا ہوگا؟ تو اس ارادے کا عمل بات آ گیا. کچھ دن کے بعد کتابیں پڑھنے کا تو معمول تھا. کچھ دن کے بعد ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب آئی تو اس میں حضرت ابوبکر غفاری رضی اللہ عنہ کے حالات تھے. بس یہ پڑھتے کے ساتھ ہی پھر جوش آیا کہ مجھے نکل جانا چاہیے. چنانچہ سے اپنے ارادے کا عمل کر بیٹھے. رات کی تاریخی میں گھر کے اندر تمام بچوں پر دھیرے دھیرے اگر نظر ڈالی اور گھر کے اندر کل کائنات کل کیش 40 روپئے کی شکل میں تھا تو اس میں سے 7 یا 8 روپئے لیے سفر سے ضرور کر لی اور اس میں لے کے بقیہ چھوڑ دیے اور نکل گئے. اور حضرت سے جو گھر ہے اشرف منزل میں ابھی رمضان سے پہلے گیا تو کیا اس مکان میں قیام کر کے آیا حضرت نے بنایا. وہاں سے یہی قدم کے فاصلے پر ریلوے اسٹیشن ہے تو سوچا کہ دہلی کے بعد ارادہ یہ کیا کہ میں پہلے گاؤں کا کھانا رہوں اور حضرت کی خدمت میں رہ کر خوب اچھی طرح سے سیکھ کر دین کو اور اللہ کی محبت عشق کو اور کے بعد پھر میں جو ہے جنگل جنگل دریا دریا اور پہاڑ پہاڑ گھوم کروں گا. جی اللہ کی محبت کا سفر کروں گا. جس ارادے سے نکلتے آج مجھے گرد کر دیں. سوچا کہ اگر اسٹیشن سے بیٹھتا ہوں ہو سکتا ہے میرے گاڑی ہونے کے بعد ڈھونڈ بجے تو کوئی بھی کہہ دے گا کہ میں نے دیکھا تھا 40 دن دہلی کی طرف والے ٹرین میں سوار ہو کر گئے. تو لوگ اسی چیز میں تلاش کرنا شروع کریں گے اور ایک نہ ایک دن کھانا جا کے مجھے پکڑ لیں. تو پھر جودھپور کے اسٹیشن پہ نہیں پکڑے 40 میل پیدل چلے اور کسی اننون چھوٹے سے اسٹیشن سے بیٹھ کر پھر دہلی کی طرف پڑ گیا. دہلی میں کبا پہنچے کھانا روڈ کی طرف جو ٹرین جاتی ہے وہ شام کے وقت کی تو شادنا یا پہاڑ گنج کا علاقہ ہے دہلی میں. وہاں کسی مسجد میں دن تک پڑے رہے اور 2 کتابیں شادنا کی کلیات کی امدادیت اور ایک خالی عبدالصلی کے مقدار کے مستقل اس کو پڑھتے رہے. کلیات کی امدادیت پڑھتے پڑھتے حکایت پر پہنچے. حاجی مولانا صاحب حاضر مکی اختلاف میں کچھ حکایت نہیں کی کہ ایک نوجوان تھا ایک شخص تھا جس کے دل میں اللہ کے عشق کا جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے اللہ کے عشق اور محبت سے نکل جانا چاہیے. اور اس نے سوچا کہ یہ بیوی کا تعلق پہلے اللہ کے عشق میں مانے جیسا بیوی کی طلاق دیتی اور نکل گئی. گھومتا رہا پھرتا رہا. لمبی مدت کے بعد اپنے گاؤں آنا ہوا. درویش کا ہاتھ ایک جھولا کنڈے سے لٹکا ہوا ایک شخص ملا. اس نے دیکھا کہ اس کا انسان بدلی معلوم ہوتا ہے. درویش کی مجھے نکال ہے آج کی مہربانی کا شخص کا اٹھا لوں رات کو اپنے گھر ان کو مہمان بناتا ہے. چنانچہ ان کو اپنے مہمان بنا دیا. اللہ کے ساتھ جس عورت کو اس شخص نے طلاق دی تھی وہ اسی آدمی کی مصنوعات تھی اور اسی گھر میں تھی. اور اس میں جب دیکھا تو ہو یہ تو بہت پرانا کھلاڑی ہے بہت پرانا مہمان ہے. وہ اس کو پہچان گئی اور یہ تو کہ اللہ دیش اور محبت سے نکلا تھا. آگے پھاڑ پھاڑ کے دیکھا نہیں تھا سب کو جو کی نگاہیں رہتی تھی یہ کیا پہچانی کہ میں کس گھر میں ہوں. عورت پہچان گئی. خیر اس کی خدمت کی. دونوں صبح فجر کی نماز پڑھنے گئی. فجر کے بعد جب اجالا ہوا تو میری قریب آئی رسمی وہاں کا پردہ گھونگھٹ سے نکال کر پردہ یہ بابا کہ کیا یہ پھر وہ ساتھ میں بھر لگے. تو اس نے کہا جی یہ جو ہے اس میں کچھ آٹا ہے کہیں سفر میں دھوپ پیش آ جائے تو آٹا گوندھ کر روٹی پکا کے کھا لوں. یہ چھوٹے چھوٹے برتن ہیں یہ ملتے ہیں یہ دال ہے یہ کچھ مسالے ہیں یہ سوئی ہے یہ دھاگا ہے کپڑا پھٹ جائے کسی بھی کام آتا ہے. سنتے رہے دو سوانا مارا اور کہا اس پوری کائنات میں تجھے نئی دنیا دکھی تھی کہ مجھے چھوڑ کے طلاق دینے چلا گیا. عجیب بات ہے. اس پوری کائنات میں جسے کلیت دے رہا ہے اس پوری کائنات میں تجھے نئی دنیا دکھی تھی. کتنی اہم بات کی طرف سے توجہ ہے. اگر یہ تیری ضرورت کی چیز ہے تو میں نے تو ضرورت کی تھی مجھے کیوں چھوڑ گیا. ان سب کو یہ کر رہا ہے تیری ضرورت کی چیز ہے تو میں نے تو ضرورت کی چیز تھی کہ تجھے حرام سے میں نے بتا رکھا ہمیں کر لیا حرام. اور اگر میں بھائی تھی
کہ یہ سبجیکٹ تو ہمارے دیش کو کیوں لے کر ہے اس وقت ہے حدیث و نبوت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھتے پڑھتے اس مقام سے پہنچے فوراً کتاب بند کی تھی اور 14 سال پروشن بنتے کہا یہی غلطی مجھ سے بھی ہوگی میں طلاق دے کے نہیں آیا لیکن پڑھتے پا رہا ہوں کل حضرت نامی کے ساتھ پہنچوں گا اور پہلی ملاقات کے لیے سوال ہو گیا بیوی بچوں کو کس کے حوالے کر کے آیا ان کے نام نقطے کا کیا معاملہ ان کے حقوق کے واجبہ میں کیا معاملہ تو میں ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتا بتا دیا جاؤں گا وہ الگ اور رسوائی ہوگی وہ الگ سب کے سامنے جان کپٹ ہوگی وہ الگ بہتر یہ ہے کہ میں سب خود ہی واپس ہو جاتا چنن سے دہلی سے الٹے قدم سیدھے جھوٹ کو واپس آ گئے اب آنے جانے میں 3 دن لگے گھر میں رو رو کے تھوڑا حال تھا گھر والوں میں سنوروں کے تھوڑا حال تھا دلی میں اس 3 دن میں ایک گانا میں استعمال کرنے کے لیے جا رہا تمام سے معافی مانگی کیا میری سب سے سب کو تکلیف ہوئی اللہ کی مجھے معاف کریں اس واقعے سے دوستوں ایک نتیجہ ملتا ہے اگر ہم اپنے اکابر مشاہد سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھیں اور سامنے مطالعہ کریں اپنے اسلاف کی کتابوں کا مطالعہ جاری رکھیں تو یہ کتابیں بھی یہ نعمت بدل بن جاتی ہے شہرت میں دوسری بات ان کا تعلق کیونکہ کل بھی حضرت خان رحمۃ اللہ سے جڑا ہوا تھا اور یہ کتاب لے کر بھی جانے سے پہنچ گئے حضرت خان رحمۃ اللہ کے پاس تو کسی بزرگ سے اپنا تعلق کا ہونا اسلامی تعلق کا قائم رکھنا کسی شخصیت سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا اور اس کے بعد جن کی دعائیں ہماری طرف متوجہ رہنا اس لیے کہ مریض سو رہا ہوتا ہے 6 مریضوں کے لیے ہو رہا ہوتا اس کے روز مرہ کی دعاؤں میں ہمارا حصے کا شامل ہونا یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں گمراہی سے بچا لیں تو جب ہم کتابوں کا مطالعہ جاری رکھیں اور اپنے اخلاق سے اپنا تعلق کافی رکھیں جوڑ کے رکھیں تو یہ دونوں چیزیں ان دونوں کی برکات انسان کو گمراہ ہونے نہیں دیں دیکھیے کہ کتاب پڑھ گئی تو گمراہی سے بچے کتاب پڑھ گئی تو گمراہی سے بچے اس لیے ہم کتابوں کو معمولی نہ سمجھیں لیکن یہ کتاب سے مراد وہ کردار 7 کتابیں الحمدللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہزار سال سے آپ پڑھنے شروع کریں یہ وہ کتابیں ہیں جو کردار 7 ہوتی ہیں جو انسان کے باطن میں ہلکن مٹا دیتی ہیں جو انسان کو دل و دماغ روشن کر دیتی ہیں ان کتابوں کو مطالعہ کریں اور یہ بھی کسی کی ذمہ دار کی نگرانی میں کریں ایسی شخصیت جس پر ہمیں اعتماد ہو جس پر ہمیں بھروسہ ہو وہ جو بتائیں اس کو پڑھیں اور جو کچھ سمجھ میں آئے تو انہیں سے پوچھیں تو انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا کیا مقام عطا فرمایا چنانچہ ابھی ان کے یہاں ادارے کے اندر قائم کرنا ایک ادارہ تھا کچھ ادارے ان کی نسبت کی بنیاد پر اس ادارے کے قبضے میں گئے اور گیا اپنے نفے کے خاطر کہ ان کی نسبت پر جو ادارہ ہے کام کرنے والا وہ دیکھنے کا موقع ملے گا اور حضرت کی جو رہائش کی وہ دیکھنے کا موقع ملے گا اپنی زندگی میں اپنے بیٹے پوتے سب کے لیے ایک گھر بنا دیا اور ایک شاندار کالونی سے بنا کر ان کے کنارے پہ چھوٹی سی پتھر کی مسجد بنائی اور مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا حجرا بنایا اور اس حجرے میں ایسا بیٹھا کرتے تھے دیکھنے والا ایسا بیٹھتا تھا کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ دربار ہے جس کالونی کی نگرانی کرنا انہوں نے اچھا تعلق صاحب رشوت بندے سے تعریف کیا اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو داڑھی اور کافی برکات عطا فرمائی کافی برکات عطا فرمائی تو اگر ہم جیتے جاگ کے اپنا تعلق کسی سے مضبوط بنا کے رکھیں دوستوں یہ دور ایسا ہے کہ اس میں مصروفیت میں یعنی ایسی بیڈن کی مصروفیات ہیں اور سب سے بیڈن کی مصروفیات ہے فون کے ساتھ سے مشہور فون کے ساتھ میں لگے رہنا یہ سب سے بڑے بیڈن کی مصروف جب یہ بلا نہیں تھی تب بھی ہماری زندگی گزار رہی تھی جب کی مصیبت نہیں تھی تب بھی ہم سکون کی زندگی گزار رہے تھے تب بھی تو ہمارے سارے کام کاج ہو رہے تھے تب بھی تو ہمارا بزنس ہو رہا تھا تب بھی تو ہماری ملاقاتیں اٹھنا بیٹھنا ہو رہا تھا اور بہت اچھا ہو رہا تھا لیکن ہم لوگوں نے اس کو ایسا مسلط کر لیا اپنے اوپر اس قوم کو ایسا مسلط کر لیا اپنے اوپر کہ اس کے بغیر ایک پل ہم
جی ایک مرتبہ حرمین شریفین کے سفر میں ساتھی کا بات کمرے تو جو پھر کمرہ جاتے فون لے کر جاتے تھا. اس کا مطلب یہ کہ بڑی سلاحی کی جگہ وہ بھی فون کے ساتھ بھر رکھی اور سوالوں کا کر رکھی ایسی کون سی مصیبت ہے. فون کا ہمارا اتنا بڑا بزنس چل رہا ہے کہ ہر دن ہمارے ساتھ فون کا ہونا ضروری ہے. اس کو تو جتنا اپنے ساتھ بڑھائیں گے تو اتنا بڑھے گا اور جتنا گھٹائیں گے اتنا گھٹے گا. ایک مرتبہ نام ہوا ہر کو صحیح تھا وقت لا لے خیال سے ہر کو ہمارے گاؤں میں پیسوں کے تھے ان کے ساتھ ان کے حضرت صاحب گاؤں کے پیسوں کے سفر ہونے والا تھا. اس سلسلے سے کچھ کام تھا حضرت کے ہمیں گئے تو حضرت تھوڑا سردار صاحب ہمارے گاؤں میں پیسوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا موبائل نمبر مل سکتا ہے. صاحب موبائل نمبر بھی دے دو لیکن رہتے دونوں ایک ہی جگہ ہے لیکن ساتھ میں نہیں ملتا اور رہتے ایک ہی جگہ ہے. تو بچانے والوں نے آپ کو بتایا آج کے دور میں بچا کر دیکھنا ہر کو کسی حساب کی عادت کون سی ہوگی زندگی ہوتی ہے یعنی ان کو علیحدہ ہوئے دنیا سے کون سا دباؤ ہو رہا ہے آدمی کی ہوتی تو ہم اپنے آپ کو سنبھال ہم بھی اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں سنبھال سکتے. عرب کے ایک عالم نے اپنے بھی بچوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد مجھے کہا کہ دیکھو جب سے انٹرنیٹ اور واٹس ایپ آیا ہے تب سے تم بالکل بیکار ہو گئے. نہ ہم نے کوئی مطالعہ کر رہا ہے ذمہ دار نہ ہم نے کوئی تلاوت کر رہا ہے ذمہ دار نہ کوئی ذکر کر رہا ہے نہ کوئی روز دین شکل ہے جو دیکھو فون میں لگا ہوا ہے. لہٰذا آج سے ناشتہ بنایا جاتا ہے کہ گھر کے اندر فجر کی نماز کے بعد اپنے معاملات سے خارج ہو کر قرآن پاک کی تلاوت سے ذکر اذکار سے خارج ہو کر اشراق کے بعد 15 منٹ کے لیے ہر ایک اپنا فون کرے پھر انٹرنیٹ کرے اور 15 منٹ مسلسل استعمال کرنے کے بعد کوئی بھی آدمی 15 منٹ سے زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال نہ کرے. پھر 3 گھنٹے کا وقفہ 3 گھنٹے اس کا ڈیٹا ہوتا ہے. 3 گھنٹے کے بعد پھر 15 منٹ اس کو چالو کریں اس دوران جیسے گوگل فون آئی ہوتا ہے پھر 3 گھنٹے کے وقفہ کریں. اسی طرح جن ناظر صرف 15 منٹ کے لیے استعمال کرنا ہے اور 3 گھنٹے سے بڑھ رکھنا ہے تو ہم کچھ کر سکیں گے ذمہ داران کو. ڈاکٹر مولانا نے کہا میں ذمہ داری سے آپ کے سامنے کہتا ہوں جب لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں فون سامنے رکھ کر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں سامنے رکھ کر وہ ذمہ دارانہ نہ تلاوت کرتے ہیں نہ مطالعہ کرتے ہیں. اس میں تو آسان ہو چکے ہیں سیکورٹی ہو چکے ہیں آدھا اس طرف سے مصروف ہے اور آدھے سے زیادہ فون کا مصروف ہے. اس میں ذمہ دارانہ بنا نہیں ہوگا اور اساتذہ کرام جو درس و تدریس کا حصہ ہے ان کو تو اس لیے ذمہ دارانہ کرنا پڑتا ہے یہ فون بند کرنا پڑتا ہے جس سے کہیں نہ کہیں طلبا نے کچھ سوال کر دے تو ان کا جواب کیا دیں گے ان سے ذمہ داری بنتی ہے. لیکن اس کے علاوہ پار کے مطالعہ زیرو ہو جاتا ہے. مہینے ضرورت آتے ایک کتاب پوری نہیں ایک سفر بھی پڑھا جاتا ہے اور ان کتابوں کے اندر سوالات کی ہمارے اکابر مشاہد کی جس قلم سے نکلی ہوئی عبارتیں اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے مضبوطات ان کے اندر برکتیں ہیں ان کے اندر برکتیں ہیں اور وہ برکتیں ملیں گی تب جبکہ ہم اپنے آپ کو ان کتابوں سے وابستہ کریں گے. اگر ان سے وابستہ نہیں کریں گے تو برکت کہاں سے ملے گی. یہاں آج کل کتابیں نہیں پڑھی جا رہی قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو رہی کون دیکھا جا رہا ہے ہم پڑھانے جا رہے ہیں کون دیکھا جا رہا ہے. اور ایسی بھلا اس طور پر ہمارے بڑے مسلمان والے دوستوں کبھی کبھی 4-5 روز پہلے عمرے سے واپس لوٹا وہاں کا منظر دیکھا حرم میں جو دیکھو فون میں لگا ہوا یہاں تک کہ سلطی جو دروازے پر نگاہ بیٹھے ہوئے وہ بھی فون میں لگے عسکری جو فوجی وہ بھی فون میں لگے ہوئے. ہر شخص اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو کر اس سے پہلے صحیح کر کے فون میں اپنا وقت پاس کرے. کابل اللہ سامنے اذان ہو چکی ہے کابل اللہ سامنے اور اذان ہو چکی ہے اور حال یہ ہے کہ نماز کا وقفہ جو انتظار کا گزر رہے ہیں اس کو ہم دیکھ کر گیم کھیل کے بنا رہے ہیں. بہت افسوس کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کا عزت ہم تمام کو ایسا بنا دیں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں اور جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کچھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سے دعوانا الحمدللہ دعا سے پہلے کچھ دن کی آنکھوں کو بند کرنا صرف انسان ہے
دنیا اور دنیا میں جو کچھ سب کے بعد زیادہ دکھ ہے نیت کرے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی حکومت کو شہری جو ہو رہی ہے، میرے دل کے گناہوں سے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے، رزق پر جسے کے پلتے شاموں کا، خود احد کے سوا دوسرا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میدان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میدان پر، تب تلے گا کہ کوٹا کرا کون ہے، تب تلے گا کہ کوٹا کرا کون ہے، ایک فقیر سے کو تو قدر داری سمجھ، قلم تیری طرف دیکھتا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سبحان الذي تعالى کالی دعا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحصي ثناء عليك كما يحبك على نفسك، رب الرحمن الرحيم الراحمين، حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك من جبال رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا قضيته ولا حاجة هي لك الا قضيتها، يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، الذي ظالم میں آپ کے بندے حقیقت کو نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی زندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی زندگی سلیقہ کا فرما، زندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت کرو، برے دن سے بری بات سے بری رات سے بڑے انجام سے ہماری حفاظت کرو، بری خاتموں سے ہماری حفاظت کرو، اللہ کے ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اور اس زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں، ایک کمزور ایک کمی کے دروازے پر، ایک قائل ایک کمی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے، پھر کہتے اللہ آپ ہم سب کو معاف کر دیجیے، 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 معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے، ہمارے دل تو آپ کے عرضوں کو بندے ہیں، لیکن آپ کی جگہ کوئی آپ کی جگہ تو ہمارا کوئی رنگ نہیں، اللہ ہمارے کھلوتے رہے، اللہ ہمارے پیارے رہے، اللہ ہمارے اچھے رہے، اللہ ہمارے سونے رہے، اللہ آپ کے سوا اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی رنگ نہیں ہے، آپ ہمارے کھلوتے رہے، اللہ کی آپ کو معاف کر دیں، معاف کر دیں، معاف کر دیں، معاف کر دیں، اللہ کی ہم آپ کی قدر ویسے نہیں جو کرنے چاہیے، بس آپ نے فرمایا ہم آپ کا فضل ہی اللہ جی ہمیں آپ کی بڑی رحمت دیتی ہے، اللہ جی آپ میں اس دنیا عظیم کو معاف کر دیں، اللہ اس دنیا عظیم کو معاف کر دیں، اللہ ہمیں آپ اپنی ذات سے ٹوٹ سے محبت کرنے والا بنا دیں، ٹوٹ سے محبت کرنے والا بنا دیں، ٹوٹ سے محبت کرنے والا بنا دیں، میرے پیارے رب
میرے کو ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں گے. پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے معصیت سے جکڑے ہوئے ہیں. اس میں کیا اللہ معاف کر دیجیے, اللہ ہمیں آنکھ صاف کر دیجیے, ہمیں اپنی ہدایت کا نور عطا فرما دیجیے, دل کا سرور عطا فرما دیجیے. اللہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ مبارک ساعتیں ہیں, مبارک گھڑیاں ہیں, مبارک وقت ہے. اللہ اتنے سارے افراد مشرق مغرب سے شمال جنوب سے چل کر پورے ملک پر آئے ہیں. اللہ کے بستر اٹھا کر کندھوں پر آئے ہیں. اللہ نے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہر کے کنارے آ کر پڑ گئے ہیں. پیارے اللہ میرے سپنے رکھ, میرے اچھے رکھ اللہ ان آیوں میں کوئی تو آپ کو پسند ہو گئی میرے ہاتھ کا آپ کو اچھے لگے ہوگے. کیا اللہ اسی طرح سے میرے ہاتھ کا آپ کو اچھے لگے ہوں گے. ہم سب کی مقصد کر رہا ہے اللہ ہم سب کے دل بنا دیا, ہمارے حالات کو اچھا کر دیا, ہمارے حالات کو اچھا کر دیا. اللہ حضور کی امت میں جہاں جہاں لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر اللہ غزہ کے مسلمانوں کو بتا دے. غزہ کے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ اپنے قدرت کے کرشمے ظاہر کرنا, مسلم کے فرشتوں کو نازل فرما دے. اللہ مسجد اقصی کو رہا فرما دے, مسجد اقصی کو آزاد فرما دے. میرے پیارے اللہ یہود کا آخرت معمول ہے کہ اللہ امت کی جان چھڑا دے, پوری چالوں سے امت کی جان چھڑا دے. اللہ پوری چالوں سے امت کی جان چھڑا دے. اللہ خیرما کریم میرے پیارے اللہ بہترین چال کر دکھائی دے. میرے پیارے اللہ کے چال پیش کر دیجیے. کریم آپ نے کاروبار کو جو گارے اور پتھر سے بنا ہوا تھا اللہ اللہ کے لشکر سے اس کی حفاظت کر دکھائی. چھوٹے چھوٹے لمبے لمبے سری سے بھیج کر اب ابھی کے ذریعے سے کہ اللہ آپ نے سکھائی حملہ ان پہ کروا دیا تھا. اس تاریخ کا پہلا حملہ کا سزائی میرے پیارے اللہ ابھی سے تو آج کی سزا موجود ہے. لوگوں کی سوچ میں اور سمجھوں میں کنکریاں دے دیجیے اور بھیج دیجیے غزہ کی طرف, بھیج دیجیے فلسطین کی طرف. میرے پیارے گھر ہمارا نعمت بدل بنا کر بھیج دیجیے. میرے پیارے اللہ اس وقت چار کے پرسان کیے ہوئے سب کے سامنے محنت رکھی ہوئی ہے. کے معصوم بچوں کے پاس ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. اپنے اپنے ہاتھ اٹھائے رہیں گے. ان کے بچے چہرے ان کے ٹوٹے ہوئے جسم ان کے کمزور جسم ہے ہمارے بچے تو پرفیکٹ ہوئے ہیں, کل شروع میں پرفیکٹ ہوئے ہیں. 3 مہینے سے روزے رکھے اللہ کے روزے کو قبول کر اپنے غریب کو رکھا پیارے رب کو رکھا اپنے رب کو رکھا اچھے رب کو رکھا. ہمارے عرب قوم کو اللہ ہدایت دے دی, اللہ ان کو صحیح سوچ دے دی, صحیح فہم دے دی, صحیح سمجھ دے دی, صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے کی توفیق دے دیجیے. پیارے اللہ پھر ہمارے پاس کی حفاظت کرنا, مساجد اسلامیہ, مساجد قرآنیہ, مساجد دینیا کی حفاظت کروا, اور اسلامت دین کے لیے اتنے شعبے کام کر رہے ہیں اللہ سب کی مدد کرنا. اس شکل میں نہ جانے کتنے دکھیارے, نہ جانے کتنے ہم کے بارے رہتے ہوئے اللہ سب کی تکلیفوں کو دور کرنا, سب کی پریشانیوں کو دور کرنا. جو بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے, بیمار کے بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے, اور سب کی دکان کو آگے پیچھے کر کے آئے ہیں, اور سب کے کاروبار کو آگے پیچھے کر کے آئے ہیں. اللہ یہ سب کے سب آپ کی محبت میں آئے ہیں. موت بچی کے لیے سفر کرنے والے بہت, گناہوں کے لیے سفر کرنے والے بہت, خوشیوں میں شرکت کرنے والے بہت. یہ لوگ سفر کر کے آئے ہیں کہ آپ کی محبت سے چل کر آئے ہیں, کہ اللہ کا دین سیکھنے کے آئے ہیں, آپ کی محبت حاصل کرنے کے آئے ہیں. اللہ اس آنے کی فرما, ہم تمام چیزوں میں آپ کی شریف پیدا کرنا, محبت کی یاد پیدا کرنا, یا رحم کا معاملہ کرنا, آفیت کا معاملہ کرنا. اللہ عمر کی زندگی بنا دیجیے, اللہ عمر کے ہاتھ پر رحم کروا دیجیے. اللہ ہمارے پیارے پیارے دوست صاحب جو پچھلے سال اس مجلس میں موجود تھے, اس نظر میں موجود تھے, آج وہ نہیں ہے تو آج آپ کے رحمت میں پہنچ گئے کہ اللہ حضور کی امت میں کتنے نوجوان, کتنے اکیلے کماؤ گھروں کے اندر انتقال کرتے دنیا میں رخصت ہوئے. یا اللہ اس سال کے موقع پر ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گھر کے دروازے کے پاس کھڑے رکھے ہوں گے اور لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ ضرور لے کر اپنے گھر میں آ رہا ہے, کوئی بازار سے کوئی چیز کچھ گزار لے کر آ رہا ہے, تو
سنتا ہوگا سوچتا ہوگا لے کر آیا کرتے تھے اور اس بات کو کوئی بھی ہمارے گھر میں کر کے آ رہا تو فوراً دوڑ کے آتا ہوگا اپنی پڑوس کے اندر ضرور گئے اپنی پڑوس کا بچہ اپنے گھر سے اس طریقے کی طریقے لایا ہے امی ہمارے گھر میں کیوں نہیں آ رہی اور بچے کو سینے سے لگا کر امیوں کے دل میں اظہار کرتے ہیں پڑوسیوں کے دل میں اظہار کرتے ہیں نظر رکھتے ہمارے پڑوس میں کوئی دیوان نہیں ہے ہمارے پڑوس میں کوئی یتیم تو نہیں ہے بچی کے سامان ان کے گھر میں بھیجیں تھا امت کے امیروں کے دل میں رحم کر دیجیے اللہ امت کے خوشحال کے دل میں رحم کر دیجیے تو ایسے لوگوں کا خیال رکھیں میرے پیارے اللہ میرے پیارے گھر میرے سب گھر ہم اپنا بنا لیں ہم اپنا بنا لیں زندگی کا تیسرا جو ہم لوگوں میں گزر گیا ایسا سب سفیدی سے بھرا ہوتا داری سفیدی سے چمک ہوتی میرے پیارے گھر جس طرح کے آپ نے ہمارے کالے باتوں کو سفیدی سے بدل دیا اللہ ہمارے دل کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیجیے ہمارے دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجیے اللہ دل کی سیاہی سفیدی سے بدل دیجیے اللہ ہم نے چہرے پہ چہرہ سجا رکھا ہے اللہ جنت میں ہم پاپا نظر آتے ہیں جنت میں ہم لوگوں کے سامنے نیک نظر آتے ہیں اور جنت میں کڑھائی میں شیطانوں کے سب دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں میرے گھر گھر ضرورت سے بچا اللہ ضرورت سے بچا اللہ ضرورت سے بچا لیں اللہ جیسی ضرورت ویسے اللہ اور جیسی ضرورت ویسے غلط بنا دیجیے میرے پیارے اللہ حضرت کی ضرورت سے اچھا اور ضرورت کو سبب سے اچھا بنا دیجیے میرے پیارے اللہ شوق مطالعہ عطا فرما اللہ پیارے مشاہد کی کتابوں کا مطالعے کا شوق عطا فرما اللہ محبت سے یقین کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے پیارے اللہ ان کتابوں کے پڑھنے کے بعد کہ اللہ اور اشاعری مشاہد میں کہ اللہ جس طرح امت کو لے جانا چاہا کہ اللہ سے منشاؤں کو سمجھ کر اس پر چلنے والا بنا کہ اللہ اپنے اندر سے رضائی کو دور کرنے والا بنا مسائل پیدا کرنے والا بنا کہ اللہ ہمارے مسائل کو اچھا کرنا ہمارے آزاد کو اچھا کرنا ہمارے افراد کو اچھا کرنا کہ اللہ ہمارا ہمیں دنیا سے ایسے اچھا کرنا ہماری دنیا کو دنیا والے لے کر دیکھیں تو دین پر آ جائے اللہ ہمیں دنیا کی نعمتیں بھی اچھی اچھی عطا کرنا ہماری دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر دنیا والے دین